کا آغاز کریں گے۔ آئندہ عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق اہم ترین معاملہ طے ہو گیا۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141 نشستیں ہوں گی۔ سندھ میں نشستوں کی تعداد 51 ہوگی۔ حلقہ بندیاں ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت مکمل کی گئیں۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آئندہ عام انتخابات سے متعلق جو اہم ترین مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ یہ فہرست ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت بنائی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہوگی، جبکہ اس کی اگر میں تفصیل میں بات کروں، جس میں پنجاب میں جو قومی اسمبلی کی نشستیں 141، سندھ میں 51، کے پی میں 45، بلوچستان میں جو ہے وہ 16 اور اسی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہوں گی، جبکہ پنجاب میں اسمبلی کی جو جنرل نشستوں کی تعداد ہے وہ 297 ہوگی، سندھ میں اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 130، کے پی اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 115 اور بلوچستان اسمبلی کی جنرل نشستیں جو ہے وہ 51 ہوگی۔ جبکہ اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے جو اپنی ویب سائٹ ہے اس پر نوٹیفکیشن بھی اپلوڈ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مخصوص نشستوں ہیں اس کا معاملہ بھی حل ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو ان کا آئین کا آرٹیکل 51(3) جو ہے اس کے مطابق جو ہے یہ تمام تر معاملات جو ہے وہ طے پائے گئے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے اس سے قبل غیر رسمی اور غیر سرکاری جو نشستیں تھیں ان کو شائع کیا تھا، جس کے بعد اس پر لوگوں نے اعتراضات کیے تھے، اور ان اعتراضات کو سننے کے بعد اب الیکشن کمیشن نے حتمی فہرستیں جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ اب الیکشن کمیشن چند روز تک جو ہے وہ اے آر اوز، ڈی آر اوز اور اے آر اوز کی تعیناتی کو یقینی بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے الیکشن کے انتخابات کا اعلان کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ پیٹرول مہنگا ہوا نہ سستا، 281 روپے لیٹر ہی ملے گا۔ ڈیزل 7 روپے لیٹر سستا کر دیا گیا، نئی قیمت 289 روپے 71 پیسے مقرر۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 52 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 82 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ دوسری طرف ایل پی جی 3 روپے 82 پیسے مہنگی ہو گئی ہے۔ اضافے کے بعد ایل پی جی کی نئی قیمت 254 روپے 86 پیسے کلو ہو گئی۔ پنجاب کے عوام کی خدمت کا سفر محسن سپیڈ سے جاری۔ لاہور کا چوتھا میگا منصوبہ وقت سے پہلے مکمل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے اکبر چوک پر محمد علی جوہر فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ اکبر چوک فلائی اوور 10 کے بجائے 7 ماہ سے بھی پہلے مکمل ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اکبر چوک پر 2.2 کلومیٹر فلائی اوور کھلنے پر مبارکباد دی اور ترقیاتی منصوبوں کا کریڈٹ اپنی ٹیم کو دے دیا۔ محسن سپیڈ سے لاہور کا چوتھا میگا منصوبہ وقت سے پہلے مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے اکبر چوک فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ لاہور کا اکبر چوک فلائی اوور 10 کے بجائے 7 ماہ سے بھی پہلے مکمل ہوا۔ رواں سال شدید بارشوں کے باوجود منصوبہ جاری رہا۔ اکبر چوک پر بننے والا فلائی اوور لاہور کا سب سے طویل پل رہا۔ منصوبے سے وحدت روڈ سے پیکو تک سگنل فری کوریڈور بن گیا ہے۔ منصوبے میں 10 مقامات پر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اکبر چوک پر 2.2 کلومیٹر فلائی اوور کھلنے پر مبارکباد دی۔ سید محسن نقوی نے ترقیاتی منصوبوں کا کریڈٹ اپنی ٹیم کو دے دیا۔ کہتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کا کریڈٹ یا تشہیر نہیں چاہتے، بولے ہمیں نہ الیکشن لڑنا ہے نہ ووٹ مانگنا ہے۔ سب لوگوں کو یہ 2.2 کلومیٹر کا فلائی اوور مبارک ہو۔ یہ 1.1 نہیں ہے، یہ دونوں سائڈوں کا ہے، تو یہ 2.2 کلومیٹر ٹوٹل بنتا ہے۔ میرا اکیلے کا کریڈٹ نہیں ہے، یہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک اپنے طریقے سے اس میں حصہ ڈال رہا ہے۔ ہم میں سے کسی نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا جا کے یا ووٹ نہیں مانگنے، تو ہم لوگوں کو کسی طرح کی کوئی تشہیر کی خواہش نہیں ہے۔ منصوبے سے کالج روڈ، پیکو روڈ اور اطراف میں ٹریفک کا پرانا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یومیہ 2.5 لاکھ گاڑیوں کی آمد و رفت آسان ہوگی۔ کالج روڈ کی ری ماڈلنگ کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ منصوبے میں تبدیلی کر کے تمام 285 درخت محفوظ کر لیے گئے۔ کالج روڈ کے اطراف 300 نئے درخت بھی لگائے گئے ہیں۔ اس سے قبل بیدیاں انڈر پاس، شادرہ فلائی اوور اور کیولری انڈر پاس کو ریکارڈ مدت میں مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھولا جا چکا ہے۔ پنجاب کی ترقی کا سفر تیز سے تیز تر۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آمد۔ ڈیرہ غازی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مکمل فنکشنل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کو فوری طور پر پورا کرنے کا حکم دے دیا۔ نون لیگ ناکام ہو چکی، یہ سیاست کے شوباز ہیں۔ عوام نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 56ویں یوم تاسیس پر کوئٹہ میں جلسے میں بلاول بھٹو کے طاق طاق کر نشانے۔ 8 فروری کو سرپرائز دینے کا اعلان۔ اگلا وزیر اعظم جیالہ ہونے کی پھر پیش گوئی کر دی۔ 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کامیاب نہ ہونے کا عزم دہرا دیا۔ صاحب نے وہ نفرت اور انتقامی سیاست دفن کر کے ایک نیا طرز سیاست قائم کی، ایک نئی سیاست کی تاریخ لکھوائے، پورا ملک کو ساتھ ملایا۔ یہ پرانے طرز سیاست جو تقسیم پہ، نفرت پہ، انتقامی سیاست کرتے ہیں، اس سیاست کو میرے ملک کے نوجوانوں کو دفن کرنا پڑے گا۔ مہنگائی کے لیے اگر دروازے پی ٹی آئی نے کھولے، جب خزانہ کا ذمہ داری ان کے پاس تھا، تو پھر جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا، وہ فیل ہو چکے، اور پاکستان بھر میں وہ آج مہنگائی لیگ، مسلم لیگ نہیں، پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شوباز ہے۔ موسمی جمہوری پسند نہیں ہوں۔ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے، پیپلز پارٹی نے تحفظ کرنا ہے۔ کبھی نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے، تو کبھی پی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا ہم ختم کریں گے۔ پیپلز پارٹی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آصف علی زرداری نے اپنی دستار بلاول بھٹو کو پہنا دی۔ کہتے ہیں بلاول بھٹو کی تربیت کرنی ہے، جو آتا ہے اسے سکھانا ہے، نوجوانوں کا لیڈر بنانا ہے۔ بلاول پاکستان کا کم عمر ترین وزیر اعظم بنے گا۔ بلاول اور آصفہ جیالوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے۔ سابق صدر آصف زرداری کو پورا یقین۔ بولے اسلام آباد کو نظر نہیں آتا، بلوچستان پاکستان کا دل ہے، صوبے کے زخموں پر مرہم رکھنا ہوگا۔ نظر آتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے۔ ہر چیز جو بلوچستان میں ہے وہ آپ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ بلاول کو ہم نے یوتھ کا، آپ کا، آنے والے کل کا لیڈر بنانا ہے اور اس کو سپورٹ کرنی ہے۔ کچھ لوگ اس کو اس کی والدہ سے جانتے تھے، کچھ لوگ اس کو اپنے والد سے جانتے تھے، کچھ لوگ اس کو اس کے نانا سے جانتے تھے، مگر آج لوگ اس کو اپنی شناخت سے جانتے ہیں۔ کوئی قوم خود بخود نہیں ہوتی، اس کو لیڈر اٹھاتے ہیں، لیڈر چلاتے ہیں۔ میں نے پاکستان کے لیے خواب دیکھے ہیں۔ نامراد تبدیلی پاکستان اور خیبر پختونخوا کو ڈیفالٹ کے کنارے پر چھوڑ گئی۔ 350 ڈیم تو نہ بن سکے، قوم کو قدم قدم پر ڈیم فول بنایا گیا۔ مریم نواز کی خیبر پختونخوا کے یوتھ کوارڈینیٹر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان کی طرح کے پی کو تاریخ کا سب سے زیادہ قرض دلا کر بھاگ گئے۔ تبدیلی یہ آئی کہ خیبر پختونخوا میں تنخواہوں اور پینشن کے پیسے نہ رہے۔ 190 ملین پاؤنڈ لوٹنے والوں نے وسائل ہڑپ کر لیے۔ 10 سال میں ایک اسپتال، ایک کالج، ایک یونیورسٹی نہ بن سکی۔ بی آر ٹی اور بلین ٹری سونامی کے نام پر بدترین کرپشن ہوتی رہی۔ خیبر پختونخوا کی 10 سال کی محرومیاں دور کریں گے۔ بشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں میں اقتدار کی جنگ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ اور لطیف کھوسہ کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ بشرا بی بی نے لطیف کھوسہ سے گفتگو میں اپنی تینوں نندوں کی شکایت کی۔ ایک طرف پیر، ایک طرف ہمشیر، کیا کرے اڈیالہ کا اسیر؟ فردوس عاشق کا لیک آڈیو پر رد عمل۔ کہا اسیر
اب ہمشیر اور پیر کے بیچ میں پس رہا ہے۔ اقتدار کی جنگ گلی محلوں سے ہوتی ہوئی گھر کے صحن تک آ چکی ہے۔ سیاست میں گھریلو تعلق شامل کرنے کا یہی انجام ہونا تھا۔ سیاست کو سیاست رکھا ہوتا تو آج نند بھاوج یوں قصہ بازار نہ ہوتے۔ پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری شافع کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں قاف لیگ سرپرائز دے گی۔ بنیادی انسانی حقوق، مثالی معاشرے کا قیام، پاکستان کی ترقی و سلامتی قاف لیگ کے منشور کا لازمی حصہ ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ اور نوجوانوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ سستی بجلی کی فراہمی کے لیے نہروں پر چھوٹے ڈیم بنائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی قاف لیگ کی نمائندگی ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی 9 سالہ حکومت کا احتساب ضروری ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 7 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر بڑھ کر 7 ارب 25 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کمرشل بینکوں کے ذخائر 1.35 کروڑ ڈالر اضافے سے 5 ارب 13 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندے اشرف خان سے۔ اشرف، آگاہ کیجئے۔ جی اشرف، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو بتائیے گا، آگاہ کیجیے گا، اس خبر کی تفصیلات بتائیے گا۔ تو ناظرین، اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 7 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا اضافہ بتایا جا رہا ہے اور ذخائر بڑھ کر 7 ارب 25 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کمرشل بینکوں کے ذخائر 1.35 کروڑ ڈالر اضافے سے 5 ارب 13 کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں۔ اشرف خان، بتائیے گا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی، معیشت کے لیے اچھی خبر ہے کہ مسلسل جو زر مبادل کے ذخائر میں کمی ہو رہی تھی، تو اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں ایک ہفتے میں 7 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جس سے ذخائر جو ہے بڑھ کر جو ہے 7 ارب 25 کروڑ ڈالر کی تجاوز کر رہے ہیں۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر 1 کروڑ 35 لاکھ ڈالر اضافے سے 5 ارب 13 کروڑ ڈالر ہو گئے، جس سے ملک کی مجموعی ذخائر 9 کروڑ 5 لاکھ ڈالر اضافہ ہوا ہے، جو کہ بڑھ کر 12 ارب 40 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے اس سے روپے پر پریشر جو بڑھتا ہوا ہے وہ کم ہوگا۔ ٹھیک ہے اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ ایف بی آر نے رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کا ٹیکس ہدف حاصل کر لیا۔ ایف بی آر کے مطابق نومبر کے مہینے کا ٹیکس ہدف بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ نومبر میں 736 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا، تو یوں یہ ہدف مکمل کر لیا گیا، حاصل کر لیا گیا ہے۔ جولائی تا نومبر 3484 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے وقاص عظیم سے۔ وقاص، آگاہ کیجئے۔ جی، ایف بی آر نے رواں مالی سال کے پہلے 5 مہینے کا ٹیکس ہدف حاصل کر لیا ہے، اور ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ نومبر کے مہینے میں 736 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے، اور ٹیکس وصولی میں 38% کے قریب اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایف بی آر نے جولائی سے لے کر نومبر میں 3484 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 54% سے زیادہ ٹیکس ریفنڈز بھی اس سال ایف بی آر نے جاری کر دی ہیں۔ جی ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ آپ کا۔ نون لیگ ناکام ہو چکی، یہ سیاست کے شوباز ہیں۔ عوام نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 56ویں یوم تاسیس پر کوئٹہ میں جلسے میں بلاول بھٹو کے طاق طاق کر نشانے۔ 8 فروری کو سرپرائز دینے کا اعلان۔ اگلا وزیراعظم جیالہ ہونے کی پھر پیش گوئی کر دی۔ 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کامیاب نہ ہونے کا عزم دہرا دیا۔ قاری صاحب نے وہ نفرت اور انتقامی سیاست دفن کر کے ایک نیا طرز سیاست قائم کی، ایک نئی سیاست کی تاریخ لکھوائے۔ پورا ملک کو ساتھ ملایا۔ یہ پرانے طرز سیاست جو تقسیم پہ، نفرت پہ، انتقامی سیاست کرتے ہیں، اس سیاست کو میرے ملک کے نوجوانوں کو دفن کرنا پڑے گا۔ مہنگائی کے لیے اگر دروازے پی ٹی آئی نے کھولے، جب خزانہ کا ذمہ داری
उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। मौसमी जमहूरी पसंद नहीं हूं। 18वीं तरमीम की सूरत में हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ करना है। कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम ख़त्म करेंगे। पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आसिफ अली सरतारी ने अपनी दस्तार बिलावल भुट्टो को पहना दी। कहते हैं बिलावल भुट्टो की तरबियत करनी है, जो आता है उसे सिखाना है, नौजवानों का लीडर बनाना है। बिलावल पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेगा। बिलावल और आसिफा जियालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी को पूरा यकीन, बोले इस्लामाबाद को नज़र नहीं आता, बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, सूबे के ज़ख्मों पर मरहम रखना होगा। नजर आता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। हर चीज जो बलूचिस्तान में है वो आपकी है और किसी की नहीं है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। कुछ लोग उसको उसकी वालदा से जानते थे, कुछ लोग उसको अपने वालिद से जानते थे, कुछ लोग उसको उसके नाना से जानते थे, मगर आज लोग उसको अपनी शनाख्त से जानते हैं। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। मैंने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखे हैं। नामुराद तब्दीली पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर छोड़ गई। 350 डैम तो न बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। मरीम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की तरह KP को तारीख का सबसे ज़्यादा कर्ज दिलाकर भाग गए। तब्दीली ये आई कि खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों और पेंशन के पैसे न रहे। 190 मिलियन पाउंड लूटने वालों ने वसाइल हड़प कर लिए। 10 साल में एक अस्पताल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी न बन सकी। BRT और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर बदतरीन करप्शन होती रही। खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियाँ दूर करेंगे।